اور علامہ اقبال لبرل تھے، اس میں اگر اس وقت کے انڈین اخبارات کا وہ مطالعہ کریں تو قیام پاکستان کے بعد انڈین اخبار بھی لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح اور مسلم لیگ کو کامیاب کرانے میں ان کے پیروں اور مولویوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اللہ اور رسول سے ڈرا کر جہنم کا خوف دلا کر عوام کو ووٹ دلوائے اور سپورٹ دلوائی۔ یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ ہندو اخبار بھی اس وقت لکھتے رہے کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، لیکن آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس وقت بنارس کی سنی کانفرنس کے اندر جو چند قراردادیں پیش کی گئی تھیں، سب سے پہلی قرارداد جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم قیام پاکستان کے مطالبے کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اہل سنت کی علماء اور مشائخ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد دوسرا مطالبہ جو بھرپور مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد 10 علماء جن کے نام واضح طور پر ملتے ہیں، فرمایا کہ علماء کے اوپر مشتمل کمیٹی ایسی تشکیل دی جائے جو لائحہ عمل مکمل کرے کہ پاکستان کے اندر نظام قانون اور نظام کون سا چلے گا، قانون کون سا چلے گا۔ ان کے نام جو پیش کیے گئے، سب سے پہلا نام حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرا نام حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی، اور نعیم الدین مراد آبادی یہ بنارس کی سنی کانفرنس کے میزبان اور منتظم اعلیٰ بھی تھے، اور تیسرا نام حضرت ابو المحمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چوتھا نام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پانچواں نام مولانا ابو الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور چھٹا نام حضرت شاہ دیوان آل رسول سجادہ نشین اجمیر شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ساتواں نام ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آٹھواں نام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نواں نام برچونڈی کے پیر بھرچونڈی شریف پیر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر مانکی پیر مانکی شریف حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ نام پیش کیے گئے کہ ان کے اوپر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے جو پاکستان کا قانون اور مسودہ تیار کریں۔ اب آج یہاں پر یہ کہنے والے کہ اور مولویوں کا کیا کردار ہے، حلوے مانڈے، مولوی سیاست چھوڑ دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں۔ یہ تو دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کس نے کہا تھا؟ قائد اعظم کس نے کہا تھا؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے، یہ کافر اعظم۔ قائد اعظم کہنے والے حضرت مولانا مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے قائد اعظم کا لقب سب سے پہلے استعمال کیا۔ یہ دلی سے 6 روزہ الامان رسالہ جاری کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا۔ تو آج یہ اس کڑے وقت میں جب ہر طرف عریانی، فحاشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور دین دشمنی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، تو میں عوام اہل سنت سے، مشائخ اہل سنت سے خصوصاً اور عوام پاکستان سے عموماً میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ یہ پاکستان ہم نے یہ عیاشوں کے لیے نہیں بنایا تھا، کفر کے مرکز بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا، شراب شباب کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ گنڈا گردی کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس وقت ہمارا نعرہ تھا، اور آج بھی اگر پاکستان میں امن لانا ہے تو اس پاکستان کو اسی نعرے کے جھنڈے کے تلے لایا جائے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے۔ یہ 14 اگست کا میرا پیغام ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کی جائے تو اپنا فائدہ دیتی ہے، ورنہ بیکار ہو جاتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جو مدینے کے بعد اسلام کے نام پر بنی۔ اللہ پاک ہمیں اس ملک سے اور دین سے وفا کی توفیق نصیب فرمائے۔